رب زدنی علما. کلامی نہ کرتا. تو خیر شیعہ حضرت علی کو مانتا نہیں ہے لیکن ماننے کا ڈھونگ رچاتا ہے. ویسے ہی یہ غیر مقلدین کا طبقہ صحیح بخاری کو مانتا تو نہیں لیکن ماننے کا ڈھونگ رچاتا ہے, لوگوں میں بات رکھتا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو آج بخاری کھول کر کے دیکھ لو. جب آپ بخاری کھولیں گے تو آپ کو یقیناً یہ واقعہ تو ملے گا, درد سر ہو رہا تھا, پھر اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا, لیکن کیا فرمایا؟ یہ غیر مقلدوں کے ایک مولوی ہے جرجیس صاحب, بہت اچھے انداز میں گاتے ہیں. تو انہوں نے گاتے گاتے اسٹیج پہ یہی کہا کہ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو میں تمہیں غسل دوں گا. لیکن اللہ کی قسم میں نے خود بخاری کھول کر کے دیکھا, بخاری میں یہ حدیث بالکل نہیں ہے. اس حدیث کو انہوں نے اپنی طرف سے جوڑ دیا ہے, بنا دیا ہے, غسل کا ذکر بالکل نہیں ہے. تو یہ لوگ خود بدلتے نہیں حدیث کو بدل ڈالتے ہیں, خود بدلتے نہیں دین کو بدلنے کے چکر میں ہیں, یعنی اپنی بات آگے رکھنے کے لیے کتابوں پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. خیر, تو ایک بات, دو باتیں ہم نے آپ سے کہنے کا وعدہ کیا. ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ, تو یہ واقعہ صحیح بخاری میں جو صحیح سند سے ہے, اوتھینٹک سند سے ہے, اس میں غسل دینے کا ذکر نہیں ہے. اور جو کمزور سند کے ساتھ ابن ماجہ میں اور دوسری کتابوں میں آئی ہے اس میں غسل دینے کا ذکر ہے, لیکن وہ کمزور سند کے ساتھ ہے. میں زیادہ دور نہ جاتے ہوئے خود فرقہ اہل حدیث کے ایک مولوی مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. فتاوی مبارک پوری میں مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب نے جم کر کے اس حدیث پہ کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ایک دم ضعیف ہے. جس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا, ٹھیک ہے, تو پتا چلا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اب ایک دوسری روایت جس کو یہ لوگ بہت زور و شور سے پیش کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور گاتے پھرتے ہیں, مسلک اہل حدیث زندہ باد. کیا بھائی کیسے کیا ہو گیا جی؟ حضرت عائشہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا. سبحان اللہ. دیکھیں میں نے اس پہ پوری تحقیق کی اور انشاءاللہ اور بھی تحقیق کروں گا, تحقیق جاری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو مکمل سند کے ساتھ ہے اس میں دو چیزیں ملتی ہیں, ہم نے دونوں پہ محنت کیا ہے. ایک یہ کہ حضرت امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام کے اندر اور مسند شافعی کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. تو جو مسند شافعی یا کتاب الام میں ہے اس کی سند میں ابراہیم بن یحییٰ ہے, ابراہیم بن ابی یحییٰ ہے, اور دوسرا راوی عمارہ ہے, تیسرا راوی ام محمد بنت جعفر ہے. تو آپ یاد کر لیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس سند کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں اس میں ابراہیم بن ابی یحییٰ ہے. ابراہیم بن ابی یحییٰ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تلخیص الحبیر کے اندر فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَىٰ مَتْرُوكٌ, کہ ابراہیم بن ابی یحییٰ متروک راوی ہے, یعنی یہ راوی ضعیف ہے. تلخیص الحبیر جلد 2 صفحہ نمبر 326. اسی طریقے سے حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ البدر المنیر کے اندر اسی حدیث کو جو مسند شافعی کی حدیث ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا. یہ جو لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں راوی ابراہیم بن ابی یحییٰ ہے, وقد ضعفہ الاکثرون, اکثر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو یہ غیر مقلدین کی قسمت میں ایسی ہی روایت رہتی ہے جس کو سارے محدثین ضعیف کہیں وہ روایت یہ لیے پھرتے رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا, ایسا ایک دوسری سند سے بھی آیا ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. لیکن آپ یاد کر لیں امام بہقی کی سند ہو یا امام دارقطنی کی سند ہو, دونوں کی سند میں محمد بن موسیٰ اور عون بن محمد آئے ہیں. محمد بن موسیٰ اور عون بن محمد. محمد بن موسیٰ اور عون بن محمد کی سند کے بارے میں خود فرقہ اہل حدیث کے ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. محمد بن موسیٰ اور عون بن محمد کی سند نقل کرنے کے بعد ناصر الدین البانی صاحب سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر فرماتے ہیں اقول, میں کہتا ہوں, کیا کہتا ہوں, ھذا سند ضعیف مجھول,
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو جو غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو، یہ والی سند مجہول ہے اور ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا کہ غیر مقلدین اس روایت کو جو پیش کرتے ہیں، اس کی دوسری سند جو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ بھی انتہائی درجے کی ضعیف ہے اور مجہول سند ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم امت کی آسانی کے لیے اس کو بورڈ پہ لکھ کر کے سمجھائیں گے، راوی کا نام بھی لکھیں گے، پھر اس راوی پر کس نے کیا کلام کیا ہے وہ بھی لکھیں گے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کا ایک راوی اور ہے عبداللہ بن نافع۔ عبداللہ ابن نافع پر بھی اکثر محدثین نے کلام کیا ہے۔ تو اب ہم اپنی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اس کے بارے میں دلائل تو آپ کے سامنے رکھ ہی چکا ہوں، البتہ یہ دو دلیل جو پیش کی جاتی ہے مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اس پر اللہ کے نبی کا واقعہ تو ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ فرمان صحیح یہ ہے کہ اے عائشہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، اور جہاں غسل کا ذکر ملتا ہے وہ حدیث انتہائی کمزور ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت علی نے اپنی بیوی کو غسل دیا، تو اس کی سند بھی انتہائی کمزور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر غسل کس نے دیا حضرت فاطمہ کو؟ تو جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، جیسا کہ سارے مورخین نقل کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے۔ اب ایک چیز پہ آپ غور کریں، دھیان دیں، آخر یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور یہ جو شور مچایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، میں آپ کو ایک بڑے اہم نقطے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ غیر مقلدین نادانستہ طور پہ انجانے میں شیعوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اصل میں شیعوں کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے نفرت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل آگے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا ہے تو شیعوں کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ شور مچانا شروع کیا اور اس میں یہ روایت بھی پیش کر دی کہ حضرت علی نے غسل دیا ہے، اور یہ غیر مقلدین شیعوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کے نادان دوست۔ غیر مقلدین کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے عمل سے اسلام کے کسی نہ کسی عمل کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر کس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محترمہ اہلیہ پر نقصان پہنچا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعلیم، اور حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی کی تعلیم، اور اسی طریقے سے دنیا کے سارے مورخین اور مسلمانوں کے اسکالرز کی تعلیم یہی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہ دے، بہتر یہی ہے، بلکہ مرد کو غسل مرد دے، عورت کو غسل عورت دے۔ اور آج بھی ہمارے سماج میں اسی پہ عمل ہے۔ خود ہمارے شافعی دوست نے کہا کہ فقہ شافعی میں اگرچہ لکھا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے گا، لیکن ہم اتنی عمر کے ہو گئے آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہے۔ یہ غیر مقلدین اکثر یہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تھوڑا اینٹک ہو، تھوڑا الگ دکھ رہا ہو، تاکہ ان کی ایک پہچان بنے۔ تو یہ اسی طریقے سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ سنجیدہ قسم کے طبقے وہ ہیں اور اچھے لوگ وہ ہیں جو اچھے اعمال سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیچارے الگ لوگ ہیں، یہ اپنی پہچان الگ عمل سے کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔